اللہ میرا بھائی، طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں، ایک تو مہربانی کر کے یاد رکھیں یہ نفل نہیں ہے۔ ایک لوگوں کی عادت ہے کہ جو لفظ زبان پہ چڑھ گیا ہے بس چڑھ گیا ہے، 2 نفل اور 2 نفل اور 2 نفل۔ کہاں کی نفل ہے؟ ایک مسئلہ سمجھ لو کہ جو نفلی کام ایک دفعہ اب 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں، جب شروع کر دیا واجب ہو گیا۔ چاہے طواف نفل ہو، جب شروع کیا واجب ہو گیا، اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ واجب الطواف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت طواف کے بعد جو پڑھی جاتی ہے سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ اچھا، ان 2 میں فرق کیا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، اگر کسی نے طواف کیا اور 2 رکعت بھول گیا، پڑھی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اس کا طواف ٹھیک ہے، سنت ہے، پڑھتا تو ثواب تھا، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ واجب ہے، نہیں پڑھا تو اس کو بعد میں پڑھنی پڑے گی، جیسے وتر واجب ہے، اگر نہیں پڑھا تو قضا کرنا پڑے گا۔ چونکہ یہ تقسیم جو ہے نا جی، فرض کفایہ، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک فرض اور سنت بس، ان کے نزدیک وہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ لیکن میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے نا جی کہ امام صاحب کو اللہ نے جو گہرائی اور گہرائی دی تھی علمی، وہ کسی اور کو شاید ملی ہو، ورنہ ہم تو سب کے غلام ہیں رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، اور ویسے بھی ہونا چاہیے۔ اب دیکھو نا، امام شافعی کتنا بڑا امام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی کا شاگرد ہے، یعنی امام صاحب کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل تو امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ تو شاگرد کے شاگرد کا شاگرد ہے، اور امام بخاری کے جو استاد ہیں، یعنی امام بخاری کا استاد عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو باقی ہونا بھی چاہیے کہ امام صاحب کا جو تفقہ ہے، اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ الخلق عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، وہ کہتے تھے کہ ساری اللہ کی مخلوق جو ہے نا فقہ کے مسئلے میں وہ ابو حنیفہ کے بچے ہیں، اتنا ان کی گہری نظر۔ اچھا، ان نے کیوں تقسیم کی؟ ان کا اس کی وجہ ہے کہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یا عشاء سے پہلے، کبھی حضور نے پڑھی ہیں اور کبھی نہیں پڑھی، مقصد ہے کہ زیادہ ضروری۔ لیکن مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہیں، فجر سے 2 رکعت پہلی ہیں، عشاء کے بعد وہ کبھی نہیں چھوڑی۔ تو انہوں نے کہا جو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی سنت تو ہے لیکن مؤکدہ نہیں ہے، جو نہیں چھوڑی ہے فرمایا وہ بالکل مؤکد ہے اور یہ غیر مؤکد ہے۔ واجب انہوں نے کہا کہ جو سفر میں بھی حضور پاک نے نہیں چھوڑا، اس کا مطلب ہے واجب کہ وتر حضور پاک نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے۔ تو اس لیے یہ تقسیم ان کے پاس ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ 2 رکعت واجب الطواف، نفل نہیں۔ اچھا، اب ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، مکروہ وقت سمجھ کے اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، مغرب کے بعد پڑھے۔ حنابلہ اور شوافی کے نزدیک تو مکے میں 2 رکعت طواف جب چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک صحیح حدیث ہے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ ڈوبے۔
لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، اور فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے۔ اسی طرح جب سورج سیدھا سر پہ ہو یا نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو تو اس وقت بھی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد طواف کیا 2 رکعت نہ پڑھو، جاؤ صفا مروا دوڑو باقی کام کرو، لیکن مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ اچھا، اور یہی مسئلہ سمجھ لو، اللہ کرے تم سمجھنا بھی چاہو اور یاد بھی رکھو۔ مجھے تو خیر امید نہیں ہے کہ حاجی مسئلہ یاد رکھے، وہ تو میلے پہ آیا ہوا ہے نا، وہ کوئی حج کرنے تو نہیں آیا۔ حج کرنے آتا تو حج کے مسائل یاد نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے اور کندھا نکالا ہوا ہے کیا وہ جی احرام میں ہے، ماشاء نماز مکروہ ہو گئی، احرام باندھا ہوا ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام جو ہے وہ چادر جو ہے وہ ناف سے نیچے ہے، وہ تو نماز ہی نہیں ہوئی تمہاری، تو طواف کیسے ہوگا؟ کیونکہ سرہ سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اگر اس میں 2 انگلی کیا 1 انگل کے برابر بھی جگہ ننگی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھو یعنی پھر ناف سے 1 بالش تک نیچے چاہے بدن نظر آ رہا ہو، پرواہ ہی نہیں، حاجی صاحب عمرے میں ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، مثلا ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، ٹھیک ہے، 2 رکعت ہم نے پڑھ لی، امام صاحب فرماتے ہیں، امام شافعی امام حنبل، کہ بھئی یہ ذوات الاسباب جو نماز ہے نا کہ اب طواف کی وجہ سے ہمیں پڑھنی پڑ گئی ہے، تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ویسے نہ پڑھے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آیا تحیت المسجد کی بھی ایک حدیث ہے کہ مت بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ چلو ہم نے پڑھ لی، ان کے قول کے مطابق ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن ایک حدیث تو مخالف ہے نا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ مسئلہ سمجھو بھئی، میں نے مان لیا امام شافعی کا قول ٹھیک ہے، حنابلہ کا قول ٹھیک ہے، نماز 2 رکعت پڑھی ہو گئی، لیکن ایک حدیث مخالف ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم مغرب کے بعد پڑھیں گے تو کوئی حدیث مخالف ہے، وہ تو پھر بالاتفاق جائز ہوگی نا۔ تو امام شافعی کے نزدیک بھی، امام احمد حنبل کے نزدیک بھی، امام صاحب کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک، چونکہ مغرب کے بعد پر تو اعتراض ہے ہی نہیں نا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ امام صاحب کا جو فقہ ہے نا جی، وہ بڑا یعنی انتہائی مشکل ترین مسائل، اور کیوں نہ ہو بھائی جن کی زندگی تقوی سے گزری اور جنہوں نے پوری جیوری بٹھائی تھی 70 علماء کی ایک مسئلے پر بحث کرنے کی۔ ہاں، وہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، مثلاً ہمارے ذمہ 2 رکعت طواف کے ہیں، ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر مغرب کے بعد والی سنت پڑھیں، یہ بھی یاد رکھو، کیونکہ وہ 2 رکعت واجب ہیں، مغرب کے بعد والی 2 رکعت تو سنت ہے، تو واجب جو ہے وہ سنت پہ مقدم ہوتا ہے، اس لیے پہلے ہم 2 رکعت پڑھیں گے طواف والی، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت تو سنت موقدہ ہے، کیونکہ یہ 12 رکعتیں ایسی محبوب ہیں حضور کو، اور فرمایا کہ جو آدمی ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور 12 رکعتیں کیسے؟ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے 6 ہو گئی، 2 رکعت ظہر کے بعد 8 ہو گئی، اور 2 رکعت مغرب کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 رکعت عشاء کے بعد 12 رکعتیں۔ یہ 12 رکعتیں جو ہیں یہ حضور کو محبوب ہیں، اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی پڑھنے کا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔